أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس کلاس میں قرآن کا عربک کی اس کلاس میں لیکچر نمبر 57 آج ہم سب عربک گرامر میں جو ریلیٹو پروناؤنس ہوتے ہیں یعنی اسماء موصولہ ان کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے سبق کے مناسبت سے جو سورت آج اس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ الماعون جو ہے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین کے نام سے جسے آپ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ بیچ میں آئے گا۔ ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، ڈائریکٹلی ہم کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں، تو باقی دعا وغیرہ آپ سب بھی پڑھ لیا کریے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے آج کا جو عنوان ہے، جو آج کا سبق ہے، ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ سب نے اپنا ریویژن بھی پراپر کر لیا ہوگا۔ اسماء موصولہ یہ سبق آج کی یہ کلاس اور کل کی، آپ کو یہ تعجب بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فعل پڑھتے پڑھتے اسم کیوں آ گیا، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں، جیسے کل کا تھا ضمائر کا ٹاپک اور آج کا یہ ہے اسم موصول، یعنی کل کا جو ٹاپک تھا وہ اسم ضمیر کا تھا، آج اسم موصول کا ہے۔ ان کا تذکرہ ابتدا میں بالکل شروعات میں بہت مختصر سا آیا تھا آپ کے سامنے، لیکن اسے چونکہ کئی چیپٹرز پڑھنے کے بعد اور ان باقی کے آگے کے چیپٹرز کے ساتھ اس کا خاص تعلق تھا، تو آج اب اسے ہم سب مکمل کر رہے ہیں، یعنی اس کے بارے میں جو وہ چیزیں جو قصداً انٹینشنلی چھوڑ دی گئی تھیں آج وہ بتائی جا رہی ہیں آپ کو۔ تو سب سے پہلے آج کا جو ٹاپک وہ اسماء موصولہ، اور اسی کو ہم یہ بھی کہتے ہیں انگلش میں ریلیٹو پروناؤنس۔ پروناؤن کی بات جب آتی ہے تو اس کا مطلب عربی میں ہرگز آپ صرف اور صرف اس میں ضمیر نہ سمجھیے گا، بلکہ وہ اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو پروناؤن کی جو قسمیں بتائی گئی تھیں انہیں دھیان رکھیے گا۔ تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے اس میں موصول ہے، اسے ہم ریلیٹو پروناؤن بھی کہتے ہیں، اور اسے ہم کنجنکٹیو پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ کنجنکٹیو پروناؤنس ایسا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے کنجنکٹیو مینس کنجکشن، ڈیرائیوڈ فرام کنجکشن۔ تو کنجکشن کا کام کیا ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے، وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کنجکشن جو کام کرتا ہے بیسیکلی وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، جوڑنے کا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں موصول یعنی یہ ریلیٹو پروناؤن، دونوں پہ غور کر لیجئے، یعنی ریلیٹو پروناؤن اور یہ جو کنجکشنز تھے جو اب کنجکٹیو پروناؤنس کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بات لائی جا رہی ہے، ان دونوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں کے اپنے اپنے فنکشن ہیں۔ جیسے ریلیٹو پروناؤن کا خاص فنکشن ہوتا ہے کہ وہ نسبت قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ قائم کرتا ہے، نسبت، ٹھیک ہے، ریلیٹ کرتا ہے، ایک بات کو دوسری بات سے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جوڑنے کا کام کرنا، یہ دونوں کام ایک ساتھ جہاں ہو رہے ہوتے ہیں اسے ہم نے نام دے دیا ہم سب نے کیا، اسم موصول۔ اچھا، اور اگر اس کو اچھی طرح سے جاننے کی اور تھوڑا سا کوشش کی جائے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دھیان سے سمجھیے، وہ یہ کہ
ان کا استعمال انگلش میں کیسے ہم کرتے تھے، یعنی اس میں موصول کا استعمال انگلش میں کیسے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ آپ لوگ پلیز. تو یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر مین کام جو تھا اس کا وہ جوڑنے کا. اچھا، ایک اور بات، اردو میں آپ جو الفاظ اس طریقے کے ہوتے ہیں نا، دیکھیے دھیان سے دیکھیے، جیسے جو یا جس. ٹھیک ہے، جو جس. اسی طرح یہ کبھی کبھی جہاں کی شکل میں بھی جہاں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں. ان سب کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ یہ سب ریلیٹو پروناؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ انگلش میں بات کریں تو انگلش میں ان کا استعمال کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آپ ایک تو یہ الفاظ دیٹ یا دوز کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ وہاں پر جو یوز کیے جاتے ہیں وہ اس میں اشارہ کے طور پر ہوتے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل بھی ہے بہت مشہور، ایک پروورب ہے کہ all that glitters. اب اس کو آپ پڑھیے گا اور اس میں بتائیے گا دیٹ کا کیا کام ہے یہاں پر. از ناٹ گولڈ، یعنی ہر وہ چیز جو چمکتی ہے سونا نہیں ہوتی، یعنی ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی. تو اب یہ جو یہاں پر دیٹ آیا نا، وہ دیٹ کام کیا کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ کیا کر رہا ہے، ایک ریلیشن بھی اسٹیبلش کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اشارے کے طور پر بھی یوز ہو رہا ہے یہاں پر. اسی طرح کبھی کبھی انٹروگیٹو پروناؤنس ناؤنس جو ہوتے ہیں نا وہ بھی یوز ہو جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ آپ نے انگلش میں اسی طریقے کی ایک کوٹیشن وغیرہ سنی ہوگی کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، یعنی خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. اب یہاں پر یہ دو پوائنٹس نوٹ کریے، ایک تو یہاں پر دوز آ رہا ہے، دوسرا ہو بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسی طریقے سے اگر ہم کوئی سینٹینس اس طرح سے بولیں کہ دس از دا پین وچ آئی باٹ یسٹرڈے، یہ وہ قلم ہے جسے میں نے کل خریدا. تو اب یہ جو ہو وچ یا دیٹ دوز یہ سب الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اصل میں جنرلی ان کس میننگ میں آ رہے ہوتے ہیں؟ جو عربی میں ان کا عام طور سے جو استعمال ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کو جان لیجئے. عربی میں عام طور سے ان کا استعمال قرآن میں اسماء استفہام کے طور پر ملتا ہے، اور وہ ما اور من کی شکل میں ہوتا ہے. کس کی شکل میں؟ ما اور من. جیسے آپ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آخری رکوع میں پڑھا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات، یعنی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ لام تملیک، اللہ کے لیے، اللہ کا ہے. تو ما جو کے مفہوم میں آ رہا ہے، جو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ، اسی طرح من. اب یہ جو ما اور من ہے یہ اصل میں اس میں استفہام ہے. اب یہاں پر یہ کس طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، غالباً سورہ قاف میں ہے کہ فذکر، تو پس آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، بالقرآنی، اس قرآن کے ذریعے، من، من اصل میں اسے ہم الگ سے پڑھ رہے ہیں، یخاف وعید، اور جب وہ تجوید کی قاعدے اپلائی کریں گے تو وہ ہو جائے گا من یخاف وعید، یعنی جو کوئی ہمارے وعید سے یعنی ڈراوے سے، ہماری وارننگ سے ڈرے، اسے آپ جو ہے کیا کریں؟ نصیحت کریں.
तो जो लफ्ज आ गया, यानी कहीं ना कहीं ये जो जिस आ जाएगा, यही असल में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यही अस्माए मौसूल है। लेकिन ये सारी जो इंट्रोडक्टरी बात मैंने आपके सामने रखी, इंग्लिश के ताल्लुक से हो या ये अरबिक के हवाले से हो, फिर इसी तरीके से ये उर्दू के ताल्लुक से हो, ये सारी ही अलग अलग जबानों में ये जो बीच में कनेक्टर्स आते हैं, ठीक है, तो अरबी में खास तौर से इनके लिए अलग से कुछ अल्फाज हैं, ठीक है, कुछ कलिमात हैं अरबी में। एक तो अरबी में मैंने जनरल यूज बताया आपको कि माँ और मन ये काम अदा कर देते हैं अक्सर जगहों पर, लेकिन कुछ मकामात पर तो ये हो गया, ज्यादातर माँ मन का इस्तेमाल हो गया। और अरबी में अलग से बिल्कुल सेपरेटली कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो यही काम करते हैं। उर्दू में जीम से शुरू होने वाले अल्फाज, जीम से शुरू होने वाले अल्फाज जैसे जो मैंने जो पीछे बताया, जिस वगैरह, ठीक है, ये सब तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं, इनकी तर्जुमानी करने के लिए जो कलिमात अरबी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं को हम अस्माए मौसूला कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्माए मौसूला। अच्छा, इसी को सिंगुलर फॉर्म में जब बोलते हैं तो ये इसमें मौसूल हो जाता है, और ये वही इसमें मौसूल है जिसको आपने शुरू में ये पढ़ा था कि इसम की मुख्तलिफ जो किस्में थी, जैसे इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, ठीक है, इसमें अलम, इसमें मौसूल, ये आपने तभी पढ़ा था। तो कोई नई चीज़ नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूँ, ये आप पहले से जानते हैं, बस आज इसकी तफसीलात आपके सामने आएंगी। उस दिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो अल्फाज लिख के छोड़ दिए थे, और वो दो अल्फाज क्या थे? आपको बताया गया था कि भाई जब इसमें मौसूल की बात आती है तो हम वहां पर आम तौर से कुरान करीम में क्या बोलते हैं? अल्लजी, या फिर इसकी प्लूरल फॉर्म अल्लजीना। सिर्फ इतना सा लिख के छोड़ दिया गया था, और तफसीलात के लिए कहा गया था आइंदा इंशाल्लाह इसे पढ़ेंगे। तो आज वो वादा पूरा किया जा रहा है, यानी अल्लजी और अल्लजीना की पूरी फैमिली आपके सामने आ जाएगी। इसके जितने मेंबर्स हैं, अस्माए मौसूला जो कहलाते हैं, या इसमें मौसूल जिन्हें कहते हैं, या इंग्लिश में हम जिन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, जो निस्बत कायम करते हैं, ठीक है, कभी कभी वो कंजक्शन के तौर पर भी यूज हो रहे होते हैं, कंजक्टिव प्रोनाउंस के तौर पर, ठीक है, यानी किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, नाउन को डिनोट कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो कनेक्टर का भी काम करते हैं। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने उस चार्ट को फिल कर लें, यानी ये जो टेबल बनी हुई है, और अरबिक के जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जितनी शक्लें हैं, वो सब सामने आ जाएं। एक इंतहाई अहम बात जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो ये, चूंकि ये इसम है, क्या बताया मैंने, ये इसम है, इसमें मौसूल इसम की एक कैटेगरी है। और आपको पता है कि कलिमा की तीन किस्में होती हैं, कलिमा की तीन किस्में हैं। वो कौन कौन सी? इस्म और फेल और हर्फ, है ना? तो इस्म, दूसरी बात जो थी फेल और हर्फ। तो आज हम आम जो पढ़ रहे हैं वो इस्म की ही एक सब टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, इस्म के बारे में। अच्छा, जब इस्म आ गया तो फिर वही पुरानी बात जो फेल पढ़ते वक्त भी आपने जिसका तज़किरा किया, वो पुरानी बात क्या है कि भाई जब भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो वहां पर चार बातें भी आ जाएंगी। और वो चार बातें क्या थी भाई? एराब सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, एराब। तो ये एराब आज फिर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, आज इसको भी फिर से एक बार देखेंगे। इसी तरीके से जिन्स, अदद, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पहले बताई गई। तो यहाँ पर आज हम इनका जब चार्ट बनाएंगे, यानी ये टेबल जो मुकम्मल करेंगे, तो साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये अस्माए मौसूल जो है, इसमें मौसूल जो है, अस्माए मौसूला जो है, ये किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कि यहाँ पर तीन बड़े बड़े जो मेजर कॉलम्स बने, इन्हें फिलअप कर लें। यानी ये अदद के एतबार से वाहिद होगा, या अदद के एतबार से हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो मुसन्ना होगा, और फिर अदद के एतबार से ये जमा हो, ठीक है। तो अदद यानी नंबर सिंगुलर, डुअल या फिर प्लूरल होगा। एक बात आपके सामने आ गई। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसके हवाले से वो क्या है? वो है जिन्स की और अदद की। यानी अब अगर अगली बात
ایک عدد ہوگی. اب جنس دیکھیں گے تو جنس میں ہم ایک کالم یہاں پر لکھیں گے جسے ہم کہیں گے مذکر اور دوسرا لے لیں گے مؤنث. ٹھیک ہے, تو یہ پیچھے پوری رو ہم اس کے لیے یوز کریں گے, یہ والی رو. تو یہ پوائنٹ آ گیا سامنے. اب چلتے ہیں اور دھیان سے دیکھتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا جو آپ کے سامنے آئے گا اس میں موصول, وہ کیا ہے؟ الذی. الذی, ٹھیک ہے, الذی آ گیا. تو یہ ہم نے کس میں لکھا؟ واحد والے کالم میں لکھا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. یعنی اس کے بارے میں پتہ چل گیا الذی واحد ہے, اور الذی دوسری بات اس کے تعلق سے کہ یہ جینڈر کے اعتبار سے مذکر ہے. اچھا, دوسری پوائنٹ پر آئیں. ٹھیک ہے, وہ دوسرا پوائنٹ کیا تھا یہاں پر کہ الذی کی جمع کیا ہوگی, پلورل کیا ہوگی. تو بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ الذی کی پلورل ہوگی الذین, اور یہ قرآن کریم میں آپ نے خوب پڑھا بھی ہے, تلاوت کے دوران الفاظ یہ آتے ہیں بار بار, الذی الذین. اچھا, اگر الذی مذکر ہے اور واحد ہے تو پھر الذی کی مؤنث کیا ہوگی؟ تو مؤنث ہے اللتی. اللتی اللتی تطلع علی الافئدہ. ٹھیک, تو زیادہ دور نہیں چاہیے, اما پارہ میں ہی آپ کو یہ مل گیا. الذی جمع مالا وعددہ. اسی طرح اللتی تطلع علی الافئدہ. تو اللتی اور اللتی کی پلورل کیا ہوگی اسے دیکھ لیجئے. اللتی کی دو پلورل یوز ہوتی ہیں, ایک تو اللاتی, ایک جو اسپیلنگ پہ غور کریے گا, ایک بار دھیان سے دیکھ لیجئے. ایک لام میں نے ایکسٹرا بنایا, پھر ایک لام الف بنایا. ٹھیک ہے, یہ تو لا اور تی, اللاتی. ایک تو یہ. دوسرا اللائی بھی یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللائی. اللائی کیسے بنے گا؟ ایسے حمزہ. ٹھیک ہے, حمزہ یا زیر ای, اللائی. ٹھیک ہے, اللاتی, اللائی. تو صرف آپ کو میں نے کیا بتایا؟ واحد الذی اور جمع الذین. اللتی, اللاتی, اللائی. اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی بھائی, واحد کے پتہ چل گیا مذکر مؤنث, اسی طرح جمع کے مذکر مؤنث پتہ چل گئے. مثنیٰ میں نے نہیں بتایا, تو مثنیٰ کے لیے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ مثنیٰ کے لیے اللذانی. آنی اللذانی. ہاں, آنی ساؤنڈ اگر آنی ساؤنڈ پر اللذانی. آنی ساؤنڈ پر قیاس کریں گے تو یہ بن جائے گا الذی سے اللذانی. اللذانی. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا اللذانی, اللذانی. اچھا, اور اسی طریقے سے اللتی کو بنائیں گے تو یہ اللتانی بن جائے گا. اللتانی, اللتانی. تو الذی, اللذانی, اللذینہ, اللتی, اللتانی, اللاتی, اللائی. ابھی بھی دیکھیے آپ کے سامنے کچھ کالمز ہیں جو ابھی بھی خالی ہیں, کچھ سیل ہیں ایسی, ان کو بھی ہمیں فل اپ کرنا ہے. تو پہلے تو کچھ باتیں ہیں ان کے تعلق سے جان لیجئے. وہ یہ کہ جو واحد کے اسماء موصولہ ہیں اور جمع کے اسماء موصولہ ہیں, یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی. اب جب بھی ہم کسی اسم کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ مبنی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبنی مینس ایسا پرٹیکولر کلمہ جس کی اعرابی حالتیں تینوں سیم, یعنی تین اعرابی حالتوں میں وہ ایک ہی شکل اختیار کرے, ایسے اسم کو مبنی کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل سب سے آسان آپ کو بتائی کہ بھئی آپ حاضہ کو لے لیجئے, حاضہ, حاضہ, حاضہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دنیا, 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 عیسیٰ, عیسیٰ, عیسیٰ. تو تینوں حالتیں سیم ہوں گی. یعنی اب کہیں ہم اس طرح کہ الذی اور الذی کی حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر یہ سیم ہوگی. اسی طرح اللتی کی, اور اسی طرح الذینہ اور اللاتی, اللائی. کس کے لیے میں نے کہا؟ واحد اور جمع کے لیے کہا. یعنی اس اعتبار سے واحد اور یہ جمع خاص ہیں. کس اعتبار سے خاص ہیں؟ کہ واحد کی تینوں فارمز جو ہیں وہ, یعنی واحد کے جو
اسماء मौसूला हैं वो मबनी है, और जमा के भी اسماء मौसूला वो भी मबनी है। अब आती है बात मुसन्ना की। तो मुसन्ना के साथ ऐसा नहीं है। मुसन्ना में हालत रफ़ा में तो अल्लज़ानी अल्लतानी यूज होगा, लेकिन अगर इसे हम हालत नस्ब और जर में ले जाना चाहें, यानी ये हालत रफ़ा हो गई, अगर हम इसे नस्ब और जर में ले जाना चाहें तो फिर अब ये चेंज हो जाएंगे, और चेंज होकर के बनेंगे क्या, उसे देख लीजिए। हालत जर और नस्ब में तो आपको पता है कि आनी नस्ब और जर में जब जाता है तो वो कौन सी साउंड ले लेता है? आनी। आनी किस में ईना। बदल? जी। ईना। ना ना ना। ईना। ईना, ईना कंफ्यूजन है आपको। आई ईना जमा आईनी सालिम, जमा आईनी। सालिम मुअन्नस में वैसा होता है। आईनी। आईनी आईनी नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्लज़ैनी। ठीक है, अल्लज़ैनी। तो आनी था लजानी और वो बन गया अल्लज़ैनी। अल्लज़ैनी। एक और आपको इसमें मौसूल मिल गया। अच्छा, अल्लतानी है तो अल्लतानी क्या बन जाएगा? अल्लतैनी। ये सब के सब आपने यूं ही नहीं रटने हैं, आपको इस तरह से समझ करके पढ़ना है। इस तरह से इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। अल्लतैनी, जैसे मैंने इसको एक तरफ से नहीं फिलअप किया है, एक एक पॉइंट पर फोकस किया ना, तो आप भी उसी तरह पढ़ेंगे। तो ये जो, अब इस एतबार से अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लज़ानी की तीनों फॉर्म्स बताइए, तो अल्लज़ानी की तीनों फॉर्म्स क्या हो जाएंगी? कि भाई अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ैनी। लेकिन जब मैं पूछूंगा अल्लज़ी की तीनों फॉर्म्स बताइए एराबी हालत के हवाले से, तो आप कहेंगे अल्लज़ी, 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 अल्लती, अल्लती, अल्लती। ठीक है। और इसी तरीके से आप फिर अल्लज़ीना और अल्लाती अल्लाई के साथ भी वही सलूक करेंगे। तो ये बात हमें उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। इस पर फिर से एक बार निगाह डाल दीजिए। ये वाहिद के दोनों, और फिर ये इधर जमा। ठीक है। तो वाहिद और जमा के स्पेशल हैं, मबनी है, तीनों एराबी हालतों में सेम शक्ल इख्तियार करते हैं। मुसन्ना के जो अस्माए मौसूला हैं वो अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं, अल्लज़ानी हालत रफ़ा में, और अल्लज़ैनी, अल्लज़ैनी नस्ब और जर। इसी तरह अल्लता, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लतैनी। ठीक है, ये बात आ गई। लेकिन जब आपसे हम पूरा पूरा पूछेंगे वाहिद मुसन्ना जमा, तो आप क्या बताएंगे? अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। ठीक है, तो ये आपने बता दिया, ये सब के सब हालत रफ़ा में। चलिए। अच्छा, अब इसमें ये ऊपर मेंशन कर लें कि इन सबको हमने नाम क्या देना है, भाई ये सब अस्माए मौसूला है। तो सबसे पहले देखिए, शुरू से ये हम लोगों के पढ़ने का जो मेथड है वो यही है कि सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में उसकी हैयत और शक्ल को डिस्कस करते हैं कि वो है क्या। ठीक है, नंबर एक। फिर उसके बाद सिर्फ उसकी शक्ल तक ही नहीं रह जाते हैं, फिर उसके बाद उसका यूज क्या है, काम क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज कारे अवस नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दुनिया भी बेमकसद नहीं बनाई, हमें भी बेमकसद नहीं बनाया, तो फिर ये ग्रामर के रूल्स भी बेमकसद नहीं है। जाहिर सी बात है, इन तमाम के तमाम अल्फाज का, कलिमात का बामकसद इस्तेमाल है। तो वो इस्तेमालात हैं क्या, यूसेज है क्या, कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे इसे अपने जुमले में, अपनी कंस्ट्रक्शन में कहाँ जगह देंगे, ये हमारी क्या मदद करेंगे किसी भी टेक्स्ट को मूर्त रूप देने में। कोई टेक्स्ट वजूद में आएगा तो इनका क्या रोल होगा, ये वो कुछ सवालात हैं जिनको हम अगली स्लाइड्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आगे देखें, यहाँ पर आ जाएं और ध्यान से समझने की कोशिश करें। किसके बारे में? इन्हीं के बारे में, ये जो आपने अस्माए मौसूला पढ़े हैं, यानी इन अस्माए मौसूला का इस्तेमाल क्या होगा। तो सबसे पहले जान लें कि हमारी ये स्लाइड दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। ठीक है, यानी हम इसमें एक इसका फर्स्ट और फिर ये सेकंड पार्ट, ठीक है, तो दो तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि याद रखिएगा, जब भी कभी इसमें मौसूल आएगा, इसमें मौसूल आपकी किसी भी कंस्ट्रक्शन में कहीं भी यूज होगा, तो वो दो तरह से यूज, इसमें मौसूल दो तरह से यूज होगा। यानी इसमें मौसूल जब भी आएगा तो उसके बाद कोई ना कोई जुमला आएगा। क्या कहा मैंने? जब भी इसमें मौसूल आपके अरबिक टेक्स्ट में कहीं यूज होगा तो उसके साथ एक कोई ना कोई जुमला होगा।
اب وہ جملہ ہے تو کیا ہوگا، اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ وہ جملہ جو ہے وہ یا تو اسمیہ ہوگا یا پھر فعلیہ ہوگا، اسمیہ یا پھر فعلیہ، یعنی وہ جملہ نامنل ہوگا یا وربل ہوگا۔ جملہ اسمیہ کو ہم نامنل کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کو وربل کہتے ہیں۔ تو اب اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ پھر چونکہ آپ کے زمانے کے اعتبار سے جو فعل ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ماضی یا پھر مضارع۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو فعل ہوگا وہ یا تو ماضی میں ہوگا یا مضارع میں ہوگا۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی جب بھی کبھی آپ کے سامنے اس میں موصول استعمال ہوگا تو اس میں موصول کے ساتھ کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا۔ اب یہ جملہ دو ہی قسمیں ہوتی ہیں جملے کی، یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اچھا، جب یہ جملہ اسمیہ ہوگا تو اس کا مطلب اسم سے شروع ہوگا، فعلیہ ہے تو فعل سے شروع ہوگا، اور فعلیہ ہے تو پھر وہ آپ کا مضارع بھی ہو سکتا ہے اور ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ مضارع آپ جانتے ہیں امپرفیکٹ، اور ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کی جب بات ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا، انتہائی اہم ہے اور ہمیں امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب اس کو ہم ابھی اس کی ایگزامپلس بھی پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، پہلے یہ پرنسپل سے ریلیٹڈ آپ سے بات ہو جائے۔ دوسری ایک شکل اور بنتی ہے کہ جب بھی اس میں موصول استعمال ہوگا، ایک تو یہ کہ وہ کسی جملے کے ساتھ آئے گا، اور اگر بالفرض جملہ نہیں آتا ہے، ان کیس ٹھیک ہے جملہ نہیں آتا ہے، تو پھر وہ جملے کی جگہ پر وہاں پر کیا ہوگا، جو کنسٹرکشن استعمال ہوگی وہ ایک شبہ جملے کی شکل میں آئے گی۔ کیا ہوگی؟ شبہ جملہ۔ اب یہ کون سا جملہ ہے؟ نیا نام ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن آپ اسے پڑھ چکے ہیں، بس نام نہیں پتا تھا آپ کو، آج نام انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی کبھی اس میں موصول استعمال ہوگا، ریلیٹو پروناؤن استعمال ہوگا کسی پرٹیکولر عربک کنسٹرکشن میں، تو پھر اس کے فوراً بعد کوئی جملہ ہوگا یا پھر اس کے فوراً بعد کوئی شبہ جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ شبہ جملہ کیا ہے؟ جملہ تو آپ سمجھ گئے، اس کو دیکھ لیجئے شبہ جملہ کس کس طرح سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک انتہائی اہم بات کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شبہ جملہ جار مجرور کی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ کس کی شکل میں؟ جار مجرور، اور جار مجرور مینس مرکب جاری، یعنی کہنے کا مطلب ہے مرکب جاری آپ نے پڑھا تھا، شباہت مینس سملیرٹی، ملتا جلتا، ٹھیک ہے، یعنی اپیرنس وائز کچھ، اپیرنس کو بولتے ہیں شباہت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں موصول پلس شبہ جملہ، تو شبہ جملہ جار مجرور کی کنسٹرکشن کا نام ہے، نمبر ایک۔ اور ایک اور کنسٹرکشن ہے، وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے ظرف اور مضاف الیہ۔ اب یہ دیکھیے بہت ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، انشاءاللہ ہم ہر ایک کی ایگزامپل بھی بتاتے چلیں گے۔ تو مضاف الیہ، کیا کہا میں نے کہ جملہ کا کیس آپ سمجھ گئے اچھی طرح الحمدللہ۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اس میں موصول، اس میں موصول کون؟ پیچھے دیکھ لیجئے یہ چارٹ، یہ ٹیبل دیکھ لیجئے، اس میں یہ جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اسماء موصولہ ہیں۔ یہ جب بھی کبھی آئیں گے تو ان کے بعد کیا آئے گا؟ کوئی جملہ آئے گا یا پھر کوئی شبہ جملہ آئے گا۔ شبہ جملہ وہ جو نارمل جملہ نہ ہو۔ اب وہ جب نارمل جملہ نہیں ہے، جار مجرور کو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ مرکب ہوتی ہے، وہ بھی مرکب ناقص، لیکن اسے شبہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جار مجرور مرکب جاری، یہ جو ہے اسے ہم یہ کہتے ہیں شبہ جملہ۔ دوسری بات، ظرف کیا ہوتا ہے؟ تو ظرف اور مضاف الیہ، اس کو جاننے کے لیے پہلے ذرا ظرف کو سمجھ لیجئے کہ ظرف کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر ہم ظرف کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظرف کہتے ہیں ایک ایسے پرٹیکولر کلمہ کو جو دو باتیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ دو باتیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ زمان، ظرف و زمان ہوتا ہے یا ظرف و مکان ہوتا ہے۔ یعنی یہ زمان مطلب
टाइम, और मकान मीन्स प्लेस। ठीक है, तो ज़र्फ ज़मान ज़र्फ मकान यानी टाइम और प्लेस के बारे में ये हमें जानकारी देता है, जिसको आप इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। और वो भी आप किस नाम से, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा होगा। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस, और भी बहुत से होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो सब आपने अलग चीज है वो, लेकिन इतना आप समझ जाएं कि ज़र्फ ज़मान दरअसल एडवर्ब ऑफ टाइम है, ज़र्फ मकान एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब ये कैसे होते हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं, दो चार हम इनके एग्जाम्पल्स आपको बता दें। मसलन जैसे तहता, ठीक है, तहता, ठीक है, इंदा, पास, ठीक है, खल्फा। अब ये मसलन मैंने कहा ना कि चंद आपको बताए, ये असल में क्या है, ये इंदा पास, तहता, खल्फा, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्लेस का हमें की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, ज़र्फु मकान हो गए। इनके साथ खास बात क्या है वो जान लीजिए। खास बात ये है कि इनका यूज कैसे होता है। इनका यूज, ये हमेशा मुजाफ बनकर आते हैं, नंबर एक पॉइंट। यानी ये जब भी कंस्ट्रक्शन में आएंगे तो मुजाफ बनकर आएंगे। और मुजाफ बनकर आना, आप सब चूंकि शुरू से पढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है आप सब रिवीजन भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, तो आपको ये सुनने में अजीब नहीं लगेगा कि भाई मुजाफ बनकर आना का मतलब क्या होता है। मुजाफ बनकर आने का मतलब ये होता है कि वो इसम मुजाफ बन सकता है जिस पर तनवीन नहीं लगाई जाए, दूसरी बात यानी उसका एराब हल्का किया जाए, और साथ ही साथ उस पर अलिफ लाम भी दाखिल ना किया जाए। ये दो बातें एक साथ आ जाएं तब कहते हैं वो मुजाफ बनकर आता है। दूसरी बात, मुजाफ के साथ साथ वो मंसूब भी होता है, मंसूब भी होना चाहिए उसे। मंसूब मतलब हालत नसब में। अब तहता, इंदा, पास, तो अब यहाँ पर आप देखें, देखिए ये सब खुद ही मंसूब हैं हालत नसब में बाय डिफॉल्ट। इन पर तनवीन नहीं होगी, इन पर आपको अलिफ लाम दाखिल नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब जब इनके बाद जो इस्म आता है उसे कहते हैं मुजाफ इलैह। अब मुजाफ इलैह की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हालत जर में होता है। ठीक है, वो हालत जर में होता है। अभी एग्जांपल्स आएंगी उसमें आपको ये अल्फाज मिलेंगे इंशाल्लाह, तो देखिएगा। तो ज़र्फ के ताल्लुक से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ज़र्फ ज़मान व मकान, इसी तरह ज़र्फ मुजाफ बनकर आता है, ज़र्फ मंसूब होता है। ये दो अहम इसकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो ये पिछली स्लाइड में चलते हैं और फिर से इसे कंपाइल करें प्रॉपर। देखिए सबसे पहले कि इसमें मौसूल और जुमला, इसमें मौसूल या फिर शिबू जुमला, तो जार मजरूर मुरक्कबे जारी ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इलैह, ये एक खास तरीके की कंस्ट्रक्शन और इसका नाम पड़ गया शिबह जुमला। अच्छा, अब इंतहाई अहम बात यह है कि ठीक है, ये दोनों बातें मिल गई, तो ये दोनों बातें मिल करके करेंगी क्या। याद रखिएगा, ये दोनों बातें मिल करके जुमले का हिस्सा बनेंगी। क्या बनेंगी, ये जुमला है और इस जुमले का ये एक हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, जुमले का हिस्सा यानी यूं समझ लें कि ये क्लॉज का काम करते हैं। इसका काम करते हैं, क्लॉज का काम। और दूसरी अहम बात ये कि एक तो मैंने बताई ना कि ये जुमले का हिस्सा बनकर आते हैं, जुमले का हिस्सा यानी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और आपको पता है कि क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस अगर ये है तो फिर ये क्या है, क्लॉज है। ठीक, ये बात हुई। दूसरी अहम बात ये कि जितने भी अस्माए मौसूल हैं, ये सब के सब अपने आप में अकेले जो हैं वो अधूरे हैं। जैसे अल्लजी, अल्लजी का मतलब अगर कोई पूछे तो क्या होगा, वो जो एक मुजक्कर, बस, जो एक मुजक्कर। अब क्या मतलब हुआ इसका, कुछ नहीं हुआ, जो एक मुअन्नस। तो ये जो क्या है, ये इसमें क्या है, एक इबहाम है, एम्बिग्विटी। क्या है, इबहाम। इबहाम कहते हैं जो चीज क्लियर ना हो, मुबहम हो। और मुबहम मतलब जो चीज वाजे ना हो, क्लियर ना हो, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे जिस जो एम्बिगुअस हो या एम्बिग्विटी हो जिसमें। ठीक है, तो
यहाँ यही एम्बिग्युइटी होती है, यानी इबहाम होता है, जिसे दूर करने के लिए ये लाया जाता है, एक जुमला या फिर शिबह जुमला। मिसाल के तौर पर यहाँ पर होगा अल्लजी। अब अल्लजी का मतलब क्या? अधूरी बात। कौन? जो। तो जो कौन, आगे बात पूरी की जाएगी। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, अब ये जो दोनों मिल करके ये बनते क्या हैं, या यूं समझ लें कि इनको कहते क्या है, इसमें मौसूल के बाद वाला जो हिस्सा आता है उसको टेक्निकली क्या कहते हैं। तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कि एक तो हो गया इस्मुल मौसूल। ठीक है। दूसरी बात इसमें जो जुड़कर आती है उसे कहते हैं सिलतुल मौसूल। सिलतुल मौसूल, मौसूल का सिला। ठीक है, सिलतुल मौसूल ये होगी। तो इस्मुल मौसूल, इस्म, इसमें मौसूल और उसके साथ जो ये जुमला या जो शिबू जुमला जो होता है, ये क्या हो जाता है, ये सिलतुल मौसूल कहलाता है। ये दोनों मिलकर के जुमले का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, अ पार्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई आपको सबको। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और उस एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल कुरान करीम में जिसको हम अक्सर अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, वो यही है सूरतुल माऊन। ठीक है, तो इस सूरतुल माऊन का मुताला भी हो जाएगा, और इसमें आपको ये अस्माए मौसूला भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, माऊन आपको ऐसा भी लिखा कुरान में मिलेगा जब मीम पर खड़ी जबर होगी, बल्कि लिखा ही वैसा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, अलिफ इज इक्वल टू खड़ी जबर होता है। चलिए, अराइता, अराइता लजी युकज़िबु बिद्दीन। अब इसको गौर करेंगे, तर्जुमा इसका पहले आ जाएगा, उसके बाद हम लोग ग्रामेटिकली इसे पढ़ेंगे। तो अराइता लजी युकज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उसको जो, यानी उस शख्स को जो युकज़िबु झुठलाता है, बिद्दीन बदले के दिन को, यानी इंसाफ के दिन को। फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, फ बस, यानी वो जालिका अल्लज़ी, मतलब ये वही तो है, अल्लज़ी जो यदउल यतीम, यतीम को धक्के देता है। अच्छा, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और नहीं उभारता, वला यहुद्दु और नहीं उभारता, अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर, यानी लोगों से ये नहीं कहता कि भाई मिस्कीनों को खाना खिलाओ। ठीक। आगे, फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो ऐसे मुसल्ली, मुसल्लीन पर, मुसल्लीन ये मुसल्ली की जमा, यानी नमाजियों पर, ऐसे नमाजियों पर हलाकत है, उनके लिए तबाही है। ठीक है, और अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अब ये लोग वो हैं जो क्या करते हैं, अपनी नमाजों से गाफिल हैं, नमाजों से सहव बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, अब ये वो लोग हैं जो हुम युराऊन, जो दिखावा करते हैं। ठीक है, वयमनऊनल माऊन, और मना करते हैं बहुत मामूली सी इस्तेमाल की जो चीजें होती हैं, उन्हें भी लेने देने से बचते हैं, रुकते हैं। जरूरत की बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं रोजमर्रा की, डेली यूज की, उन्हें भी ये बहुत जमा जमा करके रखते हैं दूसरों से। मतलब ये बिल्कुल भी शेयरिंग वेयरिंग के और केयरिंग के कायल नहीं है। अगर केयरिंग वाले होते तो फिर ये मिस्कीन की खबरगिरी रखते, यतीम को धक्के न देते, और शेयरिंग वाले होते तो ये चीजों को आपस में एक दूसरे से लेने देने में हिचकिचाते नहीं। तो असल में यहाँ पर अ, एक शख्स है जिसका किरदार बयान किया जा रहा है। अगर अब हम उस शख्स का नाम ले लें, तो आमतौर से होता क्या है कि कुरान करीम में इंसान जब पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो ये कभी कभी समझने लग जाता है कि भाई ये तो फलां का वाकया है, ये फलां का वाकया है, ये कौम आद है, ये कौम समूद है, ये कौम, ये मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं, ये कौम नूह है। सब को लान तान करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, और खुद जो है बिल्कुल साफ सुथरा, खुद में कोई कमी नहीं, ईमान का दावेदार, जन्नत का सर्टिफिकेट हाथ में लिए हुए, बड़े तमतराक के साथ जो है वो घूम रहा है। बस अब एंट्री करनी रह गई है, बाकी सब गुमराह हैं, अकेले हम जो हैं वो हिदायत पर हैं। ये माइंडसेट बहुत तबाही वाला है, जहां पर बिल्कुल भी वसत कल्बी ना हो, तंग नजरी हो, यानी दिल में कोई बड़ापन ना हो, नैरो माइंडेडनेस हो, कि दूसरों को तबाही और
ہلاکت والا سمجھنا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھنا۔ تو یہ نہ سمجھیں کبھی بھی ہم کہ قرآن میں یہ ایک پرٹیکولر کیریکٹر کی بات ہے، یعنی یہ ایک پرٹیکولر شخص کی بات ہے، شخص کی نہیں بلکہ کیریکٹر کی بات ہے۔ یہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں، کچھ اوصاف ہیں اس میں، ایسی کون سی؟ نیگیٹو، پازیٹیو نہیں، نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ہیں، نیگیٹو فیچرز ہیں، کچھ منفی رویہ ہے، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے اس کردار کو کنڈیم کیا ہے، اس کا کھنڈن کیا ہے، اس کردار کو ہم اپنائیں نہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے، یہ میسج دینا چاہ رہا ہے۔ اب اس کردار کو میں اتنی بڑی خرابی ہے جو کہ وہ آخرت کے بدلے کے اور انصاف کے دن تک کا منکر ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے آگے۔ لیکن ابھی یہاں پر آپ سب سے ایک یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا اس پوری صورت میں آپ یہ پہچانیے کہ اسم کہاں کہاں پر ہے، کوئی پہچانے گا؟ ایک پریکٹس کراتے ہیں چھوٹی سی، اور گرین پین سے اسم کو ہم انڈر لائن کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب ماشاءاللہ بہت ریگولر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے کو قبول کرے۔ جی بتائیے، صرف اسم پہچاننا ہے۔ الذین اور الدین، فرسٹ لائن فرسٹ لائن میں کیا کیا ہے؟ الذین و بالدین، چلیے اچھا، الذی ہے اور الذی الدین، یا بالدین نہیں، الدین، سوری الدین۔ اب یہ الدین، بات، ہاں اچھا، اور کوئی اس میں اسم ملا کسی کو؟ آپ نے ماشاءاللہ بتایا، ویری گڈ، اور بتائیں دوسرے لوگ، کچھ اور بھی چھوٹ گیا ان سے بتانے سے؟ دیکھیے صحیح بتایا انہوں نے، اچھا پروناؤن ہے. جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا اگر اس میں یہ ہو گیا تو پھر اب فعل پہچان لیں ذرا، اور اس کو ریڈ لائن، وہ بلیک سے ہم انڈر لائن کرتے ہیں۔ فعل کا یکذبو، کام، یکذبو، ویری گڈ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آرائیتا، صرف را، صرف را، آرا ہاں رأیتا، رأیتا۔ رأیت، اچھا ایک اور بات، یلو، وہ بلو لے لیتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ کوئی حرف بھی ہے اس میں؟ بھئی اس کلمہ کی الف، الف، حمزہ 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 حمزہ، حمزہ، ہاں ایک تو یہ ہے حرف، اور با، یہ حرف، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حروف ہیں، یہ حرف جار ہے اور یہ حرف استفہام ہے۔ آئی بات سمجھ میں سب کو؟ چلیے اسی طرح آگے آئیے، فذالکا۔ اب اس میں حرف پہچان لیے دوسری والی اس میں لائن میں، فا، پروناؤن، ذالکا پروناؤن، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، فا حرف ہے، فا حرف، ہاں، اور بس اتنا ہی ہے نا، حرف اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا نیچے، اور نیچے آ جائیے ذرا، وا، واو، واو، ٹھیک ہے، لام، الف، ٹھیک۔ اچھا اور علا، حرف، اللہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ذرا، سب آپ پہچان، چوتھی چیز کوئی نہیں ملے گی، صرف آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے دوسری والی رو میں یدعو، یہ کیا ہے؟ فعل۔ فعل، اب جو بچے تمام کے تمام وہ سب اسم ہے، غور کریں، دیکھیے الیتیم اسم ہے، الذی اسم ہے، ذالکا اسم ہے۔ اب وہ اسم کی کون سی کیٹیگری ہے بھئی؟ ایک اس میں اشارہ ہے، ایک اس میں موصول ہے، اور ایک جو ہے الف لام والا معرف باللام اسم ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح آئیے یحضو، یحضو میں کیا ہے؟ فعل ہے، یحضو، کیسے پہچان رہے ہیں یحضو کو؟ یدعو، یکذبو، کون سا فعل ہے؟ اگر فعل ہے تو کون ہے؟ ماضی، مضارع ہے؟ مضارع، مضارع، یعنی علامت مضارع سے پہچان رہے ہیں نا؟ سب میں دیکھیے علامت مضارع آپ کو دکھ رہی ہے۔ ابھی روٹ لیٹرز نہیں ملے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آگے آپ انشاءاللہ دو اہم چیپٹرز آپ کے باقی ہیں، انتہائی اہم، انتہائی اہم، انشاءاللہ ان کو جب پڑھیں گے تو پھر اور بھی چیزیں ایک دم آپ پر کھل کے آ جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے یہ ہو گیا، اسی طریقے سے آگے دیکھیے، اسم کو انڈر لائن کریں اگر، تو دیکھیے المسکین اسم ہے، طعام
اسم ہے، ٹھیک ہے. اور پھر نیچے دیکھیے مسلین اسم ہے، المسلین، ٹھیک ہے. ویلن، ویلن. اب اس میں جو ہے دو دیکھیے حروف جڑے ہوئے ہیں، اللہ کا لام، شکر. ہاں، ایک فا، لام اور فیل. واہ. ایک لام. لام للمسلین، ٹھیک ہے، یہ دونوں حروف ہیں. اور باقی دیکھیے اسماء ہیں. اسی طریقے سے نیچے آئے، دیکھیے یہ ان جو ہے حروف حرف ہے، حرف جار، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد باقی کی چیزیں جو بچ رہی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ وہ سب کی سب اسم ہے. دیکھیے، ٹھیک ہے، ساہونا. اسی طرح صلاتہم یہ مرکب ہے، اور مرکب میں دونوں جو ہیں دو اسماء ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، ہم اسم ہے، الذین اسم ہے. اسی طرح الذین، پھر اسی طرح ہم، اور یہاں پر المعون یہ اسم ہے. باقی آپ انڈر لائن کر لیں. بلیک سے کیا کر رہے تھے؟ بلیک سے فعل یراؤن، ٹھیک ہے. اچھا، یمنعون، ٹھیک ہے. واو جو ہے وہ حرف، اب وہ حرف عطف یا جو بھی ہے. تو بہرحال یہ آپ کی ایک جنرل ایکسرسائز تھی. اب اس میں ہم اسپیسیفک ہو جائیں اپنے چیپٹر کے حساب سے. ہمارا چیپٹر کیا ہے؟ اسماء موصول. تو ہم اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں اور اس میں موصول کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی سارا ٹیکسٹ سامنے ہے. یہاں پر دیکھیے دھیان سے، سب سے پہلے بہت دھیان سے، کہ ارأیتا الذی یکذب بالدین. اب جو چیزیں ہم لوگوں نے پیچھے پڑھی ہیں نا، انہیں ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہاں پر تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے کہ وہ کیا کچھ یہاں پر آ رہا ہے. آ جو ہے وہ حرف استفہام ہے. حل، آ اور حل آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. رأیتا یہ فعل ہے، فعل ماضی، کیا آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے. رأیتا کیا تو نے دیکھا. الذی اسے جو، اب جو آ گیا نا، جو جیسے ہی آیا الذی. اب یہاں پر غور کریں تھوڑا سا. کوئی بات آئی کہ آپ نے دیکھا اسے جو، کون جو؟ اب یہاں پر ایک ابہام ہے، ٹھیک ہے، کلیئر نہیں ہے، بات واضح نہیں ہے. اس ابہام کو دور کس سے کیا جا رہا ہے؟ یکذبو. یکذبو کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، اور فعل کون سا ہے؟ جملہ ہے باقاعدہ. جملہ کون سا ہے؟ اسمیہ نہیں ہے، فعلیہ ہے. اور فعلیہ میں کون سا ہے؟ مضارع ہے. یہی تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ بھئی جب اس میں موصول آئے گا تو اس میں موصول کے بعد کیا ہوگا؟ ایک جملہ ہوگا. اب وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے پڑھی تھی نا، وہ یہاں کر ہوتی ہوئی دیکھ لی. یہ آپ کا ویریفائی ہو گیا کہ یہاں پر آپ کو مل گیا جملہ فعلیہ. اسی طرح اب الذی کون ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص کی، ایک کردار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک. اور آگے یکذب، وہ جھٹلاتا ہے. کون جھٹلاتا ہے؟ وہ جو الذی، ٹھیک ہے. آگے فذالک الذی، پھر آیا، پھر دیکھیے یدعو، یدعو. اب یا اس میں علامت مضارع ہے، اور دال عین عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہاں پر یا علامت مضارع ہے، کاف زال با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. لیکن ابھی اس کا جو ڈائی ہے نا، جو پیٹرن ہے، وہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. دیکھیے یکذبو، کذبا یکذبو تکذیبا، ٹھیک ہے، جھٹلانے کو کہتے ہیں کذبا. یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح دال عین عین ریپیٹیشن ہے، یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ دیکھیے الذی آیا، اور الذی کے بعد اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے یدعو ایک فعل آیا، اور وہ جملہ آیا، اور وہ جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ. فعلیہ میں کون سا ہے؟ مضارع ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے اور دیکھیے الذین. اب الذین ہم عن صلاتہم ساہون. اب یہاں پر آپ کو الذین یہ جمع کا صیغہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اوپر بات کس کی چلنے لگی؟ ایسے نمازی کی بات ہو رہی ہے، مسلین کی بات ہو رہی ہے. پھر ان مسلین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں نمازی جو نماز سے غافل ہیں، نماز میں ہوتے ہوئے بھی نماز میں نہیں ہیں، ان کی اوقات کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی ٹائم. پھر اس کے بعد اگر ہیں تو پھر وہ یراؤن، صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ مسلمان سمجھے جائیں، تاکہ وہ نمازی کہلائیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. تو یہ ان کے اوصاف بتا دیے گئے. اچھا، یہ کب ایسا ہوگا؟ جب یہ کیریکٹر ڈیویلپ ہو جائے. کون سا؟ اوپر والا. کہ اگر کوئی ایمان والا ہو، یعنی ایمان کا دعوے دار، تو ایمان کا دعوے دار ہونا
ایک بات ہے، اور ایمان واقعی ہونا دوسری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سورۃ الحجرات میں کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب جو ہیں، بدو جو ہیں، بادیہ نشین جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کیا فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دیجئے قل لم تؤمنو، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن، جبکہ تم یہ کہو، بلکہ قولو، ولیکن قولو اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے، ٹھیک ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا دعویٰ الگ چیز ہے، قانوناً مسلمان ہونا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان جو ہے وہ اعمال صالحہ سے ظاہر ہونے لگ جاتا ہے، اور ایمان ہوگا تو اعمال شرط ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور اعمال برے ہوں۔ تو وہی بات آئی نا کہ ارائیتا الذی، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، بدلے کے دن کو، انصاف کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو۔ اب جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے والا ایک وہ شخص ہے جو قولی انکار کرتا ہے، صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہم یہ سب نہیں مانتے، اور ایک وہ شخص ہے جو عملی انکار کرتا ہے، جو زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آخرت حق ہے، اللہ سے ملاقات برحق ہے، اللہ کا سامنا ہونا برحق ہے، حساب کتاب ہونا سچ ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے ذرا برابر بھی اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پھر اعمال درست ہوتے، محض نعروں تک کیوں محدود رہتے، اعمال بہتر ہوتے۔ اچھا، یہاں پر اب دو باتیں اسپیسیفکلی کہی جا رہی ہیں، ایک تو یتیم کو دھکے دینے والی بات، اور دوسرے مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو نہ ابھارنا، موٹیویٹ نہ کرنا۔ یعنی موٹیویشن دوسروں کے لیے انسپریشن کب بنیں گے؟ جب ظاہر سی بات ہے خود کر کے دکھائیں گے۔ تو ہم خود کرنا نہیں چاہتے، اس لیے اس بات کی ترغیب بھی نہیں دیتے دوسروں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ پلٹ کے یہی تو کہیں گے کہ صاحب تم خود کرو پہلے۔ تو اس لیے انسان اس درجے گر جاتا ہے کہ وہ ان باتوں میں گرفتار ہو گیا۔ اب اگر اس کا یہ کردار ہے تو اس کا مطلب اسے حساب نہیں دینا، اور اس نے اپنے عمل سے جو ہے آخرت کو جھٹلایا ہوا ہے۔ اچھا، فویل للمصلین، اب دیکھیے ہمارے یہاں یہ جو کانسیپٹ تھا، جو اسلام کی کور ویلیوز تھیں، کیا؟ رفاع عامہ کے کام، ٹھیک ہے، پبلک ویلفیئر کے کام، لوگوں کی فلاح اور بہبودی، لوگوں کی کا کلیان، لوگوں کا ویلفیئر، اس میں بھی کوئی ذات پات، رنگ، نسل جو ہے، مذہب، ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو، اس بیسس پر، اس بنیاد پر، یہ ہمیں کرنا تھا۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو بالکل الگ خانے میں ڈال دیا۔ ایک طبقہ ہے جو انہی ساری چیزوں کو دین سمجھ گیا، دوسرا طبقہ ہے جس نے صرف اور صرف تسبیح، اذکار اور نماز کو ہی دین سمجھ لیا۔ اصل میں ان دونوں کے بیچ میں ایک درمیانی راستہ ہے، جو اصل راستہ ہے صراط مستقیم والا۔ وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک بھی کرنا ہے، اور جو مخلوق کا جو خالق ہے اس کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے۔ یعنی یہ اصل میں کیا ہے، دو ہمارے سامنے، ہم سے ان کا تعلق ہے، ایک اللہ کی مخلوق اور ایک اللہ خود، یعنی خالق کے ساتھ بھی اچھا تعلق اور مخلوق کے ساتھ بھی اچھا تعلق۔ تو یہ پوری صورت میں یہی توازن، یہی بیلنسڈ اپروچ ہماری ہو جائے، اس کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے۔ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے جو، اب ظاہر سی بات ہے یہ کردار تو رکھتے ہیں لیکن نماز کے بھی پابند ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ اچھا، اگر نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے پھر وہ غافل ہیں، سہو برتتے ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر دیکھیے ایک سوشل ویلفیئر کی بات لاسٹ میں آ گئی، لوگوں کے کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ، یہ ان چیزوں کی دیکھیے سے اس صورت کو کیا کر دیا گیا ہے، باہم انٹر کنیکٹ کر دی گئی ہیں چیزیں آپس میں۔ یعنی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک انسان ہے وہ اپنے گھر میں کچھ چیزیں رکھتا ہے، ایکسٹرا چیزیں جن کی اس کو ضرورت کبھی منتھلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے گھر میں ایک سیڑھی ہے، ٹھیک ہے، لیڈر۔ اب یہ سیڑھی جو ہے اس کے گھر میں، یہ اس لیے کہ بھائی جب گھر میں پینٹنگ ہوگی تب یوز ہوگی۔
اب ساتھ میں پڑوسی نے ہمارے اپنی بالکنی سے دیکھ لیا کہ ہاں میرے یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ آگے مانگنے۔ اب عام طور سے رویہ یہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی اگر دے دیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، تو یہ چیز ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی، اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہے گی، اس لیے بہانے بنا دیے جاتے ہیں، دیا نہیں جاتا۔ اصل میں اسی کردار کی طرف آخر میں نشاندہی کی جا رہی کہ وہ روزمرہ کی ضرورت کی جو معمولی معمولی چیزیں ہیں، جن میں بہت بڑا ہمارا سرمایہ نہیں لگا، انہیں بھی لینے دینے سے پھر بچنے لگتا ہے۔ یعنی انسان اس درجے بخیل اور خسیس ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے فیاض نہیں ہوتا۔ آخرت کا جس کا یقین مضبوط ہوگا وہ فیاض ہوگا، وہ پھر کل کے لیے انویسٹ کرے گا، یہاں کے کل کے لیے نہیں، آخرت کے کل کے لیے انویسٹ کرے گا۔ تو اصل میں اس پوری صورت کے ذریعے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلے کی جگہ دو جگہ الذی آیا، اس کے بعد دیکھیے ایک جملہ ہے اور وہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ جو الذین آیا، دو جگہ ان دونوں آیات میں، اوپر کی ان دونوں آیات کو الگ سے آپ نے دیکھا، تو اس میں دیکھیے اب آگے کیا ہے، کوئی فعل نہیں دکھ رہا ہے، ہم عن صلاتہم ساہون، ہم یراؤون، یعنی جملہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور وہ کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں موصول جب دکھا تو جملہ فعلیہ کی اگزامپل بھی دیکھ لی، اسمیہ کی اگزامپل بھی دیکھ لی، لیکن ابھی شبہ جملہ نہیں ملا۔ تو شبہ جملے کے لیے ہم آپ کو ذرا لے چلتے ہیں آگے، اور ایک آدھ اگزامپل کرا دیں، اور پھر اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ آئیڈیا لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا دھیان سے، جملہ ہے کہ وہ طالب علم جو محنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ طالب علم جو محنتی ہے، حامد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرنا ہے، دھیان سے دیکھیے۔ سب سے پہلے وہ طالب علم، جس طالب علم کی بات ہو رہی ہے اسے ہم اسٹارٹنگ میں لکھ لیں گے الطالب، الطالب۔ اب اس کے بعد جو کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے یہ سنگولر ہے، مذکر ہے، تو ہم یہاں پر کون سا اس میں موصول لا رہے ہیں؟ الذی، الذی۔ اور پھر جو محنتی ہے، اب یہ اصل میں یہ جو وہ یہاں چھوٹ گیا تھا نا، یہ وہ اور پھر محنتی ہے، یہ پورشن اور پلس یہ پورشن، اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے۔ وہ محنتی ہے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا مجتہد۔ سارے اعتبارات سے آپ کو چیک کرنا ہے یہ جملہ درست ہے نہیں، مجتہد، ہوا مجتہد۔ اب آگے یہ بات لکھ دینی ہے، حامد کا بیٹا ہے، تو حامد کا بیٹا، بیٹے کی ہوتی ہے ابن، اسے مضاف بنائیں گے، کاکی کے آ گیا، مرکب اضافی بنے گا تو ابن، اور پھر آگے حامدن، یہ مضاف الیہ بن جائے گا، ابن حامدن۔ لیکن یہاں پر بھی یہ جملہ ابھی ہم نے والا نہیں دیا، ابھی فی الحال الذی کے بعد دیکھیے جملہ اسمیہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک کنسٹرکشن لے لیجئے کہ وہ شخص جو آپ کے پاس ہے، وہ شخص جو آپ کے پاس ہے سچا ہے۔ دھیان سے دیکھیے گا، سب سے پہلے وہ شخص، اب شخص کی بارے میں جو بات ہو رہی پہلے اس کو لے آئیں گے، الرجل، دا مین، الرجل، اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جو کے ساتھ، تو ہم نے لکھا الذی، ٹھیک ہے، الذی، اور آگے پھر وہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس ہے الذی۔ اب الگ سے ہم پورا جملہ نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس ہے شبہ جملہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ہے کے لیے ہم لکھ دیں گے عندہ، عندہ پاس کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کے یعنی کاف اٹیچڈ ضمیر، عندہ کا، عندہ کا، اور وہ کون ہے؟ سچا ہے، تو پھر لکھ دیا صادق، صادق، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے یہ دیکھا، دیکھیے الذی کے بعد عندہ کا آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس میں موصول آتا ہے، ایک وہ جو پیچھے کیفیت ڈسکس ہوئی تھی ایک کیس، اور دوسرا وہ
جو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں موصول جب آتا ہے تو اپنے ساتھ جملہ لاتا ہے، یا دوسرے کیس میں پھر یہ شبہ جملہ لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ شبہ جملہ ہوتا ہے تو پھر یہ کس کا، کون کون سی چیز اس میں آ سکتی ہے؟ ایک تو جار مجرور، اور دوسرا ظرف مضاف الیہ۔ تو دیکھیے یہ دوسرا والا کیس یہ تھا یہاں پر کہ ظرف عندہ اور پھر کا جو اٹیچڈ ضمیر ہے وہ کیا بن گئی اس کے لیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے سمجھیے گا، دھیان سے دیکھیے۔ مثلا میں نیکسٹ سلائیڈ میں چلتا ہوں کہ وہ عورتیں، اب یہ تھوڑا سا نمبر اور جینڈر چینج ہوگا الذی سے، ٹھیک ہے؟ وہ عورتیں جو بازار میں ہیں، وہ عورتیں جو بازار میں ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ منافقات ہیں، یا چلیں اتنی بڑی بات نہ بولیں، مسلمات ہیں، مسلم ہیں، مسلم وہ سبھی لوگ پلیز سائلنٹ رکھیں۔ وہ عورتیں جو بازار میں ہیں مسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا نا کہ ترجمے کے وقت کیا کریں گے؟ عورتیں، عورتوں کی لیے ہم عربی میں لکھتے ہیں النساء، النساء، ٹھیک ہے؟ النساء۔ اب اس کے بعد کون سا یہاں پر اس میں موصول لائیں جو کے لیے؟ یہ ظاہر سی بات ہے جمع ہے، مؤنث ہے، یہ پلورل ہے، تو آگے آپ کے سامنے التی نہ 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 اللاتی التی اللاتی پلورل، اللہ، اللاتی جی، اللاتی، اللاتی یا اللائی دونوں لا سکتے ہیں، اللاتی۔ اور پھر بازار میں ہیں تو لکھ دیں گے فی السوقی، بازار میں، فی السوقی، فی السوقی بازار میں ہیں، کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ تو پھر اس کے بارے میں آگے جو خبر ہے وہ دے دیں گے کہ بھئی یہ مسلمات ہیں، مسلمات، تو بات کلیئر ہوگی نہیں ہوگی؟ جمع کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر لکھیے مسلمات۔ اسی طریقے سے ایک اور لاسٹ، پھر اس کے بعد فنش کر دیں گے۔ وہ کتاب جو میز پر ہے حامد کی ہے، وہ کتاب جو میز پر ہے حامد کی ہے۔ ترجمہ کریں سب سے پہلے ایسے کیس میں، اب آپ پیٹرن سمجھ گئے ہوں گے۔ کتاب سب سے پہلے الکتاب، الکتاب، اور پھر اس کے بعد جو، اب جو کے لیے مناسب آپ کو ضمیر لانی ہے۔ کتاب مذکر واحد کی بات ہو رہی ہے تو الذی، الذی، الکتاب الذی۔ اب ملا کر پڑھیں گے تو الکتاب الذی، کیوں حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح النساء اللاتی، ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا نہیں، آپ سمجھ جائیں، الذی کا، التی کا، یہ سب جو ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ملا کر پیچھے سے پڑھنے پر لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، سائلنٹ ہوگا۔ الکتاب الذی، آگے پھر اس کا میز پر، اب یہ دیکھیے یہ ایک شبہ جملہ ہے، میز پر جار مجرور، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ ظرف مضاف الیہ، تو پر کے لیے یہاں پر اعلیٰ کا استعمال نہ کریں، اور ہم فوقا کا بھی کر سکتے ہیں، فوقا، ٹھیک ہے؟ فوقا اوپر کے لیے، کہاں ہے؟ مکتب کہتے ہیں کس کو؟ میز کو، فوق المکتبی۔ آگے حامد کی ہے، حامد کی ہے سے مراد حامد کے لیے ہے، تو لی حامدن، لی حامدن، ٹھیک ہے؟ تو کچھ گرامر مشکل نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، قرآن کریم میں انہیں پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، تلاش کرتے رہیے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھا کریے، روزانہ کا معمول بنا لیجئے کہ کم از کم 2-4 آیات آپ ضرور پڑھیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئے کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ جائیے، لیکن پڑھنے کے اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیے، اور ریویژن مسٹ ہے۔ آپ کتنا بھی آگے بڑھتے چلے جائیں، اگر آپ نے یہ معمول ابھی تک نہیں بنایا تو ضرور بنائیے۔ روزانہ کا ایک لیکچر آپ ضرور دیکھیے پیچھے سے، جسے آپ آمختہ کہتے ہیں، ریویژن کہتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا آگے کے نئی نئی عمارت اوپر منزل بڑھتی جائے اور نیچے کی نیو کمزور ہوتی جائے، تو یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.